الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم. محترم دوستو بزرگوں، یہ سورہ ناس، اس کا ترجمہ میں آپ کو کر دوں. جب بھی پڑھیں ترجمے کو پیش نظر رکھ کر توجہ کے ساتھ اس کو پڑھیں. قل، اللہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، قل یعنی کہو، اعوذ برب الناس، اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں، میں حفاظت چاہتا ہوں یا اللہ تیری، میں پناہ میں آنا چاہتا ہوں، برب الناس، لوگوں کی رب کی پناہ چاہتا ہوں، ملک الناس، لوگوں کے بادشاہ کی پناہ چاہتا ہوں، الہ الناس، لوگوں کے معبود کی پناہ چاہتا ہوں. کس سے پناہ؟ من شر الوسواس، وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے. وسواس شیطان، یہ اس کا نام ہے. وسواس وسوسہ ڈالنے والا، مخفی کلام جو کان سے سنائی نہ دے، پوشیدہ بات جو دل میں ڈالے، ہمیں محسوس تو ہو، پتہ تو چلے کہ دل میں یہ خیال آیا، دل میں یہ بات آئی، یہ شیطان ڈالتا ہے. اس کو بولتے ہیں وسوسہ، مخفی بات. وہ کون ہے؟ الخناس، پیچھے ہٹنے والا. جیسے اللہ کا ذکر کرے وسوسہ آوے، آدمی کو پریشان کرے، اللہ کا ذکر کیا فوراً پیچھے ہٹ جاتا ہے. اور جیسے غافل ہوا فوراً وسوسہ ڈالا، سونڈ مارتا رہتا ہے دل پر، نفس میں، نفس کو ابھارتا رہتا ہے. یہ معنی خناس. کون ہے وہ وسوسہ ڈالنے والا؟ من الجنۃ والناس، جنات میں سے بھی اور لوگوں میں سے بھی. اس سے پتہ چلا کہ وسوسہ ڈالنے والے، گمراہ کرنے والے جنات بھی ہے، اور جنات میں شیاطین اور اسی طرح انسان. یہ ترجمہ ہو گیا.
اب میں یہ سمجھا رہا ہوں، دیکھو چھوٹی سی صورت ہے لیکن الناس کو 5 مرتبہ بیان فرمایا۔ مفسرین فرماتے ہیں پہلا جو ناس ہے برب الناس، لوگوں کے رب کی، رب تربیت کرنے والا، تو تربیت کی ضرورت عام طور پر بچے کو پڑتی، اس کی پرورش کرتے ہیں، تربیت کرتے ہیں۔ تربیت چھوٹا ہو، تربیت کر کے پرورش کر کے اس کو بڑا کیا جائے تو یہ بچوں کو ضرورت پڑتی ہے، اس لیے پہلا جو الناس ہے اس سے بچے مراد ہیں، اور پھر بعد میں وہ بچہ بڑا ہوتا ہے، نوجوان ہوتا ہے، اس کو ضرورت پڑتی ہے بادشاہ کی۔ پہلے وہ ماں باپ کو اصل سمجھتا ہے اپنی تربیت کے اعتبار سے کہ سب کچھ میرے ماں باپ ہی ہے، کھانے کی ضرورت، پینے کی ضرورت، کوئی بھی ضرورت پڑتی ہے ماں باپ کو پکارتا ہے۔ تو اللہ یوں فرماتے ہیں کہ صحیح معنوں میں تمہارے ماں باپ بھی تربیت نہیں کرتے، تربیت میں کرتا ہوں۔ تو ماں باپ کی طرف نظر نہ جاوے بلکہ میری طرف نظر جاوے، اس لیے سب سے پہلے رب الناس فرمایا۔ پھر بچہ جب بڑا ہوتا ہے تو اس کی ضرورت اور بڑھ جاتی ہے۔ بعض کام ایسے ہوتے ہیں کہ ماں باپ بھی نہیں کر سکتے، ہمیں بادشاہ کے پاس جانا پڑتا ہے، ہمیں منسٹر کے پاس جانا پڑتا ہے، ہمیں آفیسر کے پاس جانا پڑتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ بادشاہ بھی میں ہوں، کہ جب آپ نوجوان ہو تو اس وقت بادشاہ کی ضرورت پڑتی ہے، تو میں بادشاہ بھی ہوں۔ اس لیے ڈرتے رہنا، نوجوانی میں ایسے کام مت کرنا کہ جس کی بنا پر کل قیامت کے دن اس کا بدلہ آپ کو چکانا پڑے، اس کی سزا آپ کو بھگتنی پڑے۔ اس بنا پر دوسرے نمبر پر نوجوانوں کے بارے میں فرمایا ملک الناس۔ پھر جب وہ نوجوان بڑا ہوتا ہے تب اس کو پتا چلتا ہے کہ بعض کام تو ایسے ہیں کہ بادشاہ بھی نہیں کر سکتا، اس کو تجربہ ہو گیا۔ جب عمر رسیدہ ہو جاتا ہے تو اس کا دل عبادت کی طرف مائل ہونے لگتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ عبادت کا لائق بھی میں ہوں۔ اس بنا پر اس کے بعد فرمایا الہ الناس، کہ لوگوں کا معبود۔ تو الناس سے مراد بوڑھے لوگ ہیں۔ پہلا الناس بچے، دوسرا ناس نوجوان، تیسرا ناس بوڑھے، پھر بعد میں چوتھے نمبر پر ہے الذی یوسوس فی صدور الناس، لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ تو کون سے لوگوں کے دلوں میں؟ نیک لوگوں کے دلوں میں، صالحین کے دلوں میں۔ جو فاسق فاجر ہے ان کو وسوسہ ڈالنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ شیطان خود کہتا ہے میں کیوں اپنا وقت ضائع کروں، وہ تو میرا بھائی ہے، بلکہ وہ میرا کام کرتا ہے جو میری ذمہ داری ہے، میں گمراہ کرتا ہوں لوگوں کو۔ تو بعض فاسق فاجر جو ہیں وہ بھی لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، تو اس کو وسوسہ نہیں ڈالتے۔ یاد رکھنا، جو نماز نہیں پڑھتا، تلاوت نہیں کرتا، اللہ کا حکم پورا نہیں کرتا، وہ کبھی شکایت نہیں کرے گا کہ مجھے وسوسہ ہوتا ہے۔ وسوسہ کی شکایت کون کرے گا؟ جب وہ فاسق فاجر ہو، اللہ سے دور ہو، نماز سے دور ہو، مسجد کے ماحول سے دور ہو، تلاوت نہیں کرتا، پھر اس نے تلاوت شروع کر دی، اس کا دل مائل ہونے لگا اللہ کی طرف، آخرت کی طرف، اور وہ توبہ کرنے لگا، اب وسوسے شروع ہو جائیں گے۔ کیوں؟ شیطان کہے گا یہ تو میرے ہاتھ سے چھوٹ گیا، اب یہ تو اللہ والا ہونے لگا، اللہ کا حکم پورا کرنے لگا۔ اس بنا پر ایسوں کو وسوسہ ڈالتا ہے۔ پتھر اسی درخت پر گرتے ہیں جہاں پھل ہوتا ہے، تو شیطان اسی کو وسوسہ میں مبتلا کرتا ہے جو نیک بننا چاہتا ہے یا نیک کام کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے اور ایمان والا جو ہوتا ہے، اس کو وسوسہ ڈال دے۔ کافروں کو کوئی وسوسہ نہیں، وہ ہم اگر بیان بھی کریں تو وہ تسلیم کرنے کے لیے بھی تیار نہ کہ ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ سب کیا ہے، کون کہتا ہے، تو ان کو وسوسہ نہیں ڈالتا۔ تو چوتھا جو ہے الناس، اس سے صالحین مراد ہے، نیک لوگ مراد ہیں۔ اور پانچواں الناس من الجنۃ والناس، کون وسوسہ ڈالتا ہے؟ جنات اور لوگ۔ تو وہ کون سے لوگ؟ جو گنہگار ہیں، فاسق فاجر ہیں۔ تو دنیا میں 5 ہی قسم ہیں، یا تو بچہ ہوگا، نوجوان ہوگا،
برا ہوگا, صالح ہوگا, یا تو فاسق فاجر ہوگا. تو پانچوں کا ذکر اتنی چھوٹی سی صورت میں اللہ نے بیان فرما دیا. یہ تصور کر کے پڑھو. ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات, شیطان کبھی وسوسہ ڈال ہی نہیں سکتا جب تک کہ نفس کا ساتھ نہ ہو. حدیث میں آتا ہے نفس کے پاس وہ بیٹھا ہوا ہے, اس نے اپنی سونڈ نکالی ہے, اور نفس یاد رکھنا لذت کا طالب ہے, ہمیشہ برائی کا حکم کرنے والا ہے, اور شیطان یہی چاہتا ہے. دونوں کا اتفاق ہو گیا, دونوں کا اتحاد ہے, کیونکہ دونوں کے مقصد ایک ہے. نفس بھی یہ چاہتا ہے مجھے شہوت میں مبتلا ہونا ہے, مجھے لذت چاہیے, اور شیطان بھی یہ چاہتا ہے کہ کسی بھی طرح گناہ کو مزین کر کے اس کو گمراہ کرتے رہے. نفس کسے کہتے ہیں مان, وہ میں آپ کو مختصر سناؤں. انسان کے بدن میں دو چیزیں ہیں, ایک تو ہے جسم اعضاء, اور اس میں ایک روح ہے. روح کا تعلق پورے بدن سے ہے. ہماری آنکھیں کام کر رہی, کیوں؟ اس میں روح موجود ہے. کان سن رہے, کیوں؟ اس میں روح موجود ہے. کان کی روح نکل جاوے سننا بند ہو جاوے, آنکھ کی روح نکل جاوے دیکھنا بند ہو جاوے. ہر چیز کی روح ہوتی ہے. ہاتھ کی اگر روح نکل جاوے ہاتھ شل ہو جاوے, پیر کی روح نکل جاوے پیر اپاہج ہو جاوے, کام نہ کرے. اسی طرح ہر چیز کی روح ہے, پورے بدن میں روح پھیلی ہوئی ہے, یہ اللہ کا حکم ہے. روح جو ہے, مکہ والوں نے پوچھا تھا کہ یہ روح کیا ہے, اللہ فرماتے ہیں روح کو کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا. کہہ دو محمد قل الروح من امر ربی, قل کہہ دو محمد الروح میرے رب کا حکم ہے. 4 مہینہ بچہ پیٹ میں تیار ہوتا ہے, پورا بدن تیار ہو گیا, 120 دن ہو جاتے ہیں, فوراً اللہ کا حکم آتا ہے, اس کے اندر روح پھونک لی جاتی ہے, وہ بچہ حرکت کرنے لگتا ہے. کرنٹ ہے, کرنٹ. لائٹ جب نہیں ہوتی سب بند ہے, جیسی لائٹ آئی اسی سیکنڈ پنکھا بھی چالو, بلب بھی چالو, ایئر کنڈیشن بھی چالو, سب چالو. تو روح اللہ کے حکم سے, اس کو کوئی نہیں سمجھ سکتا, کسی کے ذہن میں آ ہی نہیں سکتا. اللہ نے فرمایا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مجھے بھی پتا نہیں, یہ میرے رب کا حکم ہے, بس کرنٹ سمجھو. اللہ تعالیٰ نے جسم کو پیدا فرمایا, یہ ہے تخلیق, اور پھر بعد میں جس مقصد کے لیے جسم کو پیدا فرمایا اس مقصد میں اس کو چالو کر دینا, یہ ہے روح, یہ ہے حکم اللہ کا. ایک ہے خلق, ایک ہے امر. کلام مجید میں دونوں ہیں, الا لہ الخلق والامر. سن لو کان کھول کے, یہ معنی اللہ عربی کا, کان کھول کے سن لو, اللہ ہی کے لیے پیدا کرنا ہے اور اللہ ہی کے لیے حکم کرنا ہے. پیدا تو کر دیا, اب اس کو چالو کرنا ہے. مشین بنا تو دی, لیکن اس کو چالو کرنا ہے تو سوئچ آن کرنا پڑے گا, کرنٹ چھوڑنا پڑے گا تو مشین چلے گا. ورنہ کروڑوں کا مشین ہے, کرنٹ نہیں ہے, مشین نہیں چلے گا. کتنی بڑی گاڑی ہے, لیکن اس کے اندر اگر ڈرائیور نہیں ہے, چالو نہیں کیا اس کو, تو گاڑی نہیں چلے گی, ٹرین نہیں چلے گی, ہوائی جہاز نہیں چلے گا. تو اسی طرح انسان کو بنایا, اب بنانے کے بعد اس میں روح چھوڑی, اس کو بولتے ہیں امر. تو ایک ہے خلق, ایک ہے امر, یہ دونوں اللہ کے قبضے میں ہیں. الا لہ الخلق والامر. تو انسان کے بدن میں ایک روح ہے, اور روح کا تعلق عالم علوی سے ہے. یاد رکھنا, بہت باریک بات, لطیف بات یاد آئی, میں آپ کو بتا رہا ہوں.
اہل معرفت نے اس بات کو بیان فرمایا، ہما شما تو کوئی بیان بھی نہیں کر سکتا۔ غور سننا، یاد رکھنا اس بات کو۔ روح کا تعلق عالم علوی سے ہے، اوپر والے عالم سے، اوپر سے آتا ہے براہ راست اللہ کا حکم۔ اللہ کا حکم آ گیا، بدن میں روح آ گئی، بدن حرکت کرنے لگا، سب کچھ، آنکھ دیکھنے لگی، زبان بولنے لگی، ہاتھ حرکت کرنے لگا، پیر چلنے لگا، پیٹ ہضم کرنے لگا، سب کچھ اوپر سے حکم آ گیا، روح کو پھونک دیا۔ تو روح کا تعلق عالم علوی سے ہے، اوپر سے ہے، اور جس کا تعلق اوپر سے ہو، عالم علوی سے ہو، وہ اخلاق حسنہ کا معدن ہے، منبع ہے، اس کے اندر کوئی غلاظت ہو ہی نہیں سکتی، کوئی نجاست ہو ہی نہیں سکتی، کوئی رذیلہ ہو ہی نہیں سکتا، کوئی خرابی ہو ہی نہیں سکتی۔ اس کا تعلق عالم علوی سے، براہ راست اللہ سے ہے، اور اوپر سے جو چیز آتی ہے وہ بہترین ہوتی، عمدہ ہوتی۔ اس بنا پر علامہ قشیری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اخلاق حسنہ کا معدن، اخلاق حسنہ کہاں سے پیدا ہوتے ہیں؟ روح سے، اس کا تعلق روح سے ہے۔ اور اخلاق رذیلہ، برے اخلاق جتنے بھی ہیں، غصہ ہو، شہوت ہو، گالی بولنا ہو، غضب ہو، غیبت ہو، برا چاہنا ہو، بغض ہو، عداوت ہو، زنا ہو، چوری کرنا ہو، فریب دینا ہو، خیانت کرنا ہو، جتنے بھی رذائل ہیں، ستانا ہو کسی کو، یہ جتنے بھی رذائل ہیں، اس کا تعلق نفس سے۔ یاد رکھنا، دو چیزیں میں نے بیان کی، ایک ہے روح، اخلاق حسنہ کا منبع، جہاں سے اخلاق حسنہ پیدا ہوتے ہیں، منبع یعنی چشمہ، جہاں سے پانی نکلتا ہے، جہاں سے اخلاق حسنہ پیدا ہوتے ہیں، وہ روح ہے۔ کیوں؟ روح کا تعلق عالم علوی سے، اوپر سے، براہ راست اللہ سے، وہ بھی میں نے سمجھا دیا کلام مجید سے۔ اور نفس کا تعلق عالم سفلی سے ہے، نیچے والا عالم سے، زمین سے۔ وہ کس سے پیدا ہوتا ہے معلوم؟ نفس، اس کا نام روح انسانی، صحیح معنوں میں انسان کس کو بولتے ہیں؟ جس کے پاس اخلاق ہو۔ بغور سننا، ہم کہتے ہیں یہ انسان ہے کہ جانور ہے؟ کیا مطلب اس کا؟ اس کے اندر انسان کے اخلاق نظر نہیں آتے، جانور جیسا ہے، بالکل جاہل، جھٹ، سمجھ بوجھ نہیں ہے، جس کو چاہا مار دیا، جس کا چاہا لے لیا، کوئی خیر خواہی نہیں، کوئی ہمدردی نہیں، بس اپنا پیٹ بھرنا، اپنا مقصد پورا کرنا۔ یہ انسان نہیں ہوتا، یہ جانور ہوتا۔ اس سے پتا چلا کہ اچھے اخلاق جو ہوتے ہیں وہ روح سے تعلق ہے، اور برے اخلاق عالم سفلی سے اس کا تعلق ہے، وہ نفس سے اس کا تعلق ہے۔ نفس کو کیا کہتے ہیں معلوم؟ روح حیوانی۔ یہ دو لفظ یاد رکھنا، اوپر سے جو روح آئی اس کو بولتے ہیں روح انسانی، صحیح معنوں میں انسان وہ ہے۔ وہ روح اگر ہے ہمارے بدن میں تو انسان زندہ ہے، انسان مردہ کب کہا جاتا ہے؟ اس روح کو جب اللہ تعالیٰ قبض فرما لیتے ہیں، لے لیتے ہیں، جہاں سے آئی وہاں واپس کر دیتے ہیں، جس کو عالم ارواح بولتے ہیں۔ روحوں کا عالم وہ الگ ہے، یہ عالم دنیا ہے، وہ عالم ارواح ہے۔ عالم ملکوت الگ ہے، عالم جبروت الگ ہے، عالم لاہوت الگ ہے۔ یہ سب عالم ہیں، اللہ نے بنائے۔ تو وہ عالم ارواح ہے جہاں روحیں جمع ہیں۔ یہ تو جسم ہے، اس کا تعلق تو زمین سے۔ اسی بنا پر جب انسان کو دفنا دیا جاتا ہے، یہ جسم مٹی بن جاتا ہے،
ذرات ہو جاتا ہے، کچھ نہیں رہتا، یہاں تک کہ بعد میں ہڈیاں بھی سڑ جاتی ہے، گل جاتی ہے، روح تو پہلے سے چلی گئی آسمان کے اوپر عالم ارواح میں۔ اور یاد رکھنا مسلمان اور مومن کی جو روح ہوتی ہے وہ اوپر جاتی ہے، کافر کی روح کو اللہ تعالیٰ نے سجین میں رکھا ہے اور سجین نیچے ہے، پہلے سے جہنم میں۔ لیکن عجیب بات، جس بدن کے ساتھ روح کا تعلق ہوتا ہے تو بدن کو جو تکلیف ہوتی ہے تو روح کو بھی تکلیف ہوتی ہے، روح کو بھی تکلیف محسوس ہوتی ہے، اور بدن کو جب راحت ملتی ہے تو روح کو بھی راحت ملتی ہے۔ کیوں معلوم؟ اس لیے کہ قبر میں عذاب بھی ہے اور جزا بھی ہے، بدلہ بھی ہے نیک عمل کا۔ قبر سے شروع، آپ کہیں گے روح تو ہے نہیں، لیکن یاد رکھنا روح کا تعلق ہے، نسبت ہے۔ یہ کیسا ہے معلوم؟ بغیر سننا میں مثال دوں، آدمی جب سو جاتا ہے، النوم اخو الموت، سونا موت کا بھائی ہے، یعنی موت ہی ہے گویا۔ مردہ اور سونے والا یکساں ہے، صرف اتنا فرق ہے کہ سونے والا سانس لیتا ہے، اس کو پتا چلتا ہے کروٹ لی، مچھر نے کاٹا، کھٹمل نے کھاٹا، ایک دم سے دھماکے کی آواز آئی تو سنائی بھی دیتا ہے بعض مرتبہ، لیکن سمجھتا کچھ نہیں۔ ان کے پاس بیٹھ کے آپ باتیں کرو، اگر وہ نیند میں ہوگا صبح میں آپ کہنا تیرے پاس بیٹھ کے 1 گھنٹہ ہم نے باتیں کی، وہ کہے گا مجھے تو پتا ہی نہیں، ہاں اتنا پتا چلنا کوئی آواز ہے۔ تو مردہ اور سونے والا دونوں یکساں ہیں۔ کیوں معلوم اس کی وجہ؟ روح انسانی سوتے وقت سفر کرتی، پھرتی رہتی ہے دنیا میں، اسی بنا پر تو خواب آتا ہے۔ آپ نہیں کہتے میں مکہ میں تھا، آپ کی روح مکہ پہنچی، اور عجیب اللہ تعالیٰ نے کیسا تعلق رکھا ہے معلوم؟ آنکھ کھلی 1 سیکنڈ میں روح مکہ سے یہاں جائے گی، فوراً آپ کو احساس پیدا ہو جائے گا۔ اللہ کا نظام اگر آپ سوچیں نا سمجھ میں نہیں آ سکتا، یہ تو کب سے بنایا ہے ایسا نظام؟ تو اللہ کو پہچانے، یہی تو اللہ کی معرفت ہے کہ اللہ کا نظام دیکھو۔ تو دیکھو جب آدمی سو جاتا ہے تو روح حیوانی باقی رہتی ہے، روح انسانی سفر کرتی ہے۔ روح حیوانی کا مطلب کیا؟ سانس چالو ہے، حرکت چالو ہے، کوئی تکلیف ہوئی محسوس ہو رہا ہے، آواز آ رہی ہے بعض مرتبہ، لیکن بعضوں کی نیند تو اس کے سامنے ڈھول بھی بجاؤ لیکن پتہ بھی نہیں چلے گا، ایسی بھی نہیں ہوتی ہے بعضوں کی۔ ایسے واقعات ہیں کتابوں میں عجیب و غریب، آگ لگی ان کے چارپائی کو، جل گئی لیکن وہ نہیں بیدار ہوئی، ان کو جب محسوس ہوا تب بیدار ہوئی۔ بارش میں بھیگ گئے پورا گدا اور وہ بھی پورا بھیگ گئے لیکن پھر بھی آنکھ نہیں کھلتی۔ بعضوں کی نیند ایسی، ارے بعض تو ایسے سوتے تھے 3 دن کے بعد اٹھتے تھے، سو گئے 3 دن کے بعد۔ اب ان کو پوچھا کب سوئے تھے کہ صبح میں بہت جلدی اٹھا، 3 دن ہو گئے۔ بعضوں کی نیند ایسی ہے، اتنی غفلت والی، سمجھے یا نہیں؟ شیطان سلاتا ہے اس طرح، غافل کر دیتا ہے۔ تو یہ جو نیند کی حالت میں ہمارا بدن جو حرکت کرتا ہے، سانس لیتا ہے، یہ ہے روح حیوانی، اسی کو بولتے ہیں نفس۔ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، شیطان کی نفس کے ساتھ دوستی ہے، جیسی ویسی نہیں، زبردست جڑوا بھائی ہیں دونوں کو یہاں، بلکہ نفس شیطان سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ شیطان گمراہ کر ہی نہیں سکتا جب تک کہ نفس کا ساتھ نہ ہو، اور نفس کے لیے شیطان کی ضرورت نہیں۔ یہ عجیب بات، نفس کو اگر گناہ میں مبتلا کرنا ہے
نفس کو اگر انسان کو گمراہی میں گناہ میں مبتلا کرنا ہے، شیطان کی ضرورت نہیں، شیطان کو نفس کی ضرورت ہے۔ جب تک نفس کا ساتھ نہیں ہوگا شیطان گمراہ نہیں کر سکتا۔ نیک لوگ اللہ والے جو ہیں، شیطان ہوتا ہے، ہر ایک کے پاس شیطان ہوتا ہے، لیکن کیوں گناہ میں مبتلا نہیں کرتا؟ انہوں نے اپنے نفس کی اصلاح کی ہے، مجاہدہ کیا ہے، نفس کو خوب رگڑا ہے، نفس کو بالکل قابل بنایا اللہ کی معرفت کا، اللہ کی محبت کا، اور آخرت کا دل دادا بنایا کہ مجھے مرنا ہے، جواب دینا ہے، ہر وقت استحضار رہتا ہے، کوشش کے ذریعے سے، مجاہدے کے ذریعے سے، ریاضت کے ذریعے سے۔ مجاہدہ یعنی جو رذیلہ اخلاق رذیلہ برے اخلاق ہیں، ایسی اصلاح کرنا کہ برے اخلاق نکل جائے اور اچھے اخلاق پیدا ہو، اس کے لیے ریاضت کرنا۔ ایک کو بولتے تخلیہ، ایک کو بولتے تخلیہ۔ مجھے معاف فرمانا، آپ کہیں گے کیا کلام کر رہے آپ، کیا کریں، صورت ایسی ہے تو مجھے کلام یہ کرنا پڑے گا۔ یہ سب علمی باتیں ہیں، لطیف باتیں ہیں، سمجھ میں تو آتا ہے، ہاں، ورنہ ایسا نہ ہو کہ وقت ضائع ہوتا ہے، ایسا تو نہیں ہے نا، ہاں، یاد رکھنا، بہت لطیف باتیں ہیں۔ تو نفس جو ہے نا، اس کو بولتے ہیں روح حیوانی، اور جو اصل روح اللہ کی طرف سے جو آتی ہے، جس سے ہم حرکت کرتے ہیں، جس کی بنا پر ہم زندہ سمجھے جاتے ہیں، اس کو بولتے ہیں روح انسانی۔ اب بغیر سننا، میں دوسری بات کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کی طرف سے جو روح آئی ہے یہ مذکر ہے، میل ہے، کل روح من امر ربی، اس کو مذکر استعمال ہوتا ہے، اور نفس جو ہے یہ مؤنث ہے، فیمیل ہے۔ تمام کا اتفاق ہے علماء نحویین کا کہ نفس کا جب اطلاق ہوتا ہے، نفس بولا جاتا ہے، تو عربی زبان میں مؤنث ہے۔ اور میں نے آپ سے کہا، بغور سننا، جو دل ہوتا ہے نا، دل کسے کہتے ہیں؟ گوشت کا لوتھڑا ہے، یہ ہے دل۔ اس گوشت کے لوتھڑے میں اللہ تعالیٰ نے ایک خواہش کی صلاحیت رکھی ہے، وہ خواہش کرتا ہے، چاہتا ہے، کس چیز کو؟ چاہے بری ہو چاہے اچھی ہو۔ یہ خواہش کی جو صلاحیت اللہ تعالیٰ نے اس گوشت کے لوتھڑے میں جو رکھی ہے، اس خواہش کو بولتے ہیں نفس۔ نفس کا باقاعدہ گوشت کی شکل میں وجود نہیں ہے، یہ جو ظاہر میں دل جو ہے نا، دل یہ تو گوشت کا لوتھڑا ہے، آپ اس کو کھول کے دیکھو گے بیچ میں کوئی جگہ نہیں ہے، پورا گوشت ہے، لیکن اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسی وسعت رکھی ہے، ایسی خواہش، ایسی وسعت ہے کہ اللہ بھی آ جاوے۔ اللہ فرماتے ہیں 7 سمندر مجھے نہیں سما سکتے، 7 آسمان مجھے نہیں سما سکتے، 7 زمین مجھے نہیں سما سکتے، لیکن مومن کا دل ایسا ہے وسیع کہ اس میں آ سکتا ہوں میں۔ تو وہ کیا چیز ہے؟ وہ ہے خواہش، وہ چاہت۔ اور چاہت کہاں پیدا ہوتی ہے؟ دل میں، آنکھوں میں نہیں، منہ میں نہیں، ہاتھ میں نہیں، پیٹ میں نہیں، دل میں۔ اسی لیے دل کی قیمت ہے۔ اور قلب کو اللہ تعالیٰ نے بدن انسانی میں بادشاہ بنایا، بادشاہ ہے یہ، اس کا وزیر ہوتا ہے، دماغ اس کا وزیر ہے۔ اور جہاں حکومت ہوتی ہے، جہاں بادشاہ و وزیر ہو، وہاں خادمین بھی ہوتے ہیں، رعیت بھی ہوتی ہے، ملازم بھی ہوتے ہیں، کام کرنے والے بھی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ پورا بدن خادم کے طور پر رکھا،
आंखों से आंखों का काम, कान से कान का काम, जुबान से जुबान का काम, पेट से पेट का काम, हाथों से हाथों का काम, उंगलियों से उंगलियों का काम, या अल्लाह, पैरों से पैरों का काम। ये हुकूमत है पूरी बदन। एक छोटा सा आलम है, जिस तरह दुनिया आलम है, उसमें बादशाह की जरूरत, वजीर की जरूरत। वजीर यानी मिनिस्टर, अरबी लफ्ज है वजीर, मिनिस्टर, नेता, मंत्री। तो इसी तरह ये दिल बादशाह है, दिमाग वजीर है, और पूरा बदन उसके खुदाम है। सब कुछ दिमाग में आता है। दिल में तो सोच लिया बस मुझे डॉक्टर बनना है, बस इतना ख्याल आ गया, यह है दिल का ख्याल। अब दिमाग सोचेगा क्या करना है दिल डॉक्टर बनने के। क्यों? दिल ने, बादशाह ने कह दिया, दिमाग को कह दिया मुझे डॉक्टर बनना है। अब दिमाग सोचेगा मुझे कहाँ तालीम हासिल करनी है, मुझे क्या करना है, कैसे तालीम हासिल करना है, कैसे अब्ज़ करना है, सब कुछ दिमाग करता है। और दिमाग में जब आ गया, हाथ पे तैयार, आंखें तैयार, कान तैयार, जुबान तैयार, कभी इसके खिलाफ नहीं होता। यह है हुकूमत। हाँ, तो दिल जो है इसमें तो खून पंपिंग होता है, लेकिन सब कुछ दिल ही है। दुनियावी एतबार से भी, रूहानी एतबार से भी, हर एतबार से सारा मदार दिल पर है। दिल की इस्लाह हो गई, पूरे बदन की इस्लाह। दिल बिगड़ गया फासिद, पूरा बदन फासिद। दिल हमारा जाहिर तौर पर चल रहा है तो इंसान चल रहा है, दिल बंद हो गया इंसान हो गया। जरा बराबर कचरा आ जावे गया, ब्लॉक हो जाती है ना नसें, थोड़ा सा कचरा। और हमारी आंखों में कितना कचरा, कोई असर नहीं। हमारे मुंह में कितना, कोई असर नहीं। पेट में कितना बड़ा, कोई असर नहीं। दिल है इतना नाजुक है। हाँ, तो ये जो दिल है ने, अल्लाह ताला ने इसके अंदर ख्वाहिश रखी है। ख्वाहिश किसकी? अच्छी चीजों की भी, बुरी चीजों की भी, गुनाह की भी, नेक अमल की भी, हर एक की ख्वाहिश है। अब हमारे ऊपर मदार है, इस्लाह करोगे तो फिर अच्छी ख्वाहिश पैदा होगी, इस्लाह नहीं करोगे बुरी ख्वाहिशें पैदा होगी। जाओ देख लो दुनिया में, बिल्कुल हमारे सामने है नक्शा। तो ये जो ख्वाहिश पैदा होती है, अब नफ्स के अंदर ये ख्वाहिश, दिल के अंदर ये ख्वाहिश, क्या ताल्लुक दोनों में? उलमा फरमाते हैं ये ऐसा ही है जैसे लोह चुंबक, मैग्नेट, मिगनातिस। मिगनातिस लोहे को खींचती है, लकड़ी को नहीं खींचती, रबर को नहीं खींचती, कपड़े को नहीं खींचती। क्यों ऐसा? अल्लाह ने रखी है ये कशिश। आज तक कोई जान नहीं सका कि दोनों में क्या निस्बत है। मिगनातिस और लोहे में मालूम नहीं क्या है कि लोहे को खींचता है, लकड़ी को नहीं खींचता। अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता। तो इसी तरह यही जो कल्ब गोश्त का लोथरा है, इसी को पता चलता है हाथ भी तो गोश्त है, पेट भी तो गोश्त है, इनको क्यों मालूम नहीं होता? समझना बात। ये अल्लाह ताला ने सलाहियत दोनों में रखी है, इसको कोई नहीं समझ सकता। याद रखना, कितनी बातें ऐसी हैं कि इंसान जाहिल है, इससे अल्लाह ही जानता है। जो कुछ इल्म दिया गया आज तक दुनिया में, जितने उलूम पढ़ाए जाते हैं, जितनी किताबें लिखी गई, ये सब कुछ मिलकर कितना है पता आपको? वमा ऊतीतुम मिनल इल्मि इल्ला कलीला। कलील है तो कसीर कितना होगा अल्लाह का। सारी दुनिया के उलूम को जमा करो, कितनी डिग्रियां हैं, कितने फुनून हैं,
یونیورسٹی میں دیکھو کتنے شعبے ہیں الگ الگ. اللہ اکبر. انجینئرنگ کا الگ, انجینئرنگ کے کتنے شعبے, ڈاکٹری کا الگ, اور ڈاکٹری میں کتنے, کامرس اس میں کتنے. تو یہ سارے جتنے بھی علوم ہیں جمع کیا جا رہے ہیں. سائنس اس کے کتنے, فلکیات, ریاضی, حیات کتنے ہیں, اتنا ہے. کتنا ہے معلوم؟ اس کی میں مثال دوں حدیث سے. حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا, جب کشتی میں سفر کر رہے تھے, ایک چڑیا آئی سمندر میں سے پانی پیا. چھوٹی سی چڑیا کتنا پانی پیے, دونوں نے دیکھا. حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا, یہ موسیٰ, یہ چڑیا نے سمندر میں سے پانی پیا, کتنا کم ہوا. ارے کیسا سوال کرتے ہو, کم, پتا بھی نہ چلے. لاکھوں چڑیا اس طرح پانی پی, پھر بھی پتا کہ بس اللہ کا علم سمندر ہے, پوری دنیا کا علم جو چڑیا نے پانی پیا اتنا ہے. پھر کوئی دعویٰ کرے علم کا, بڑائی کا, میں کچھ ہوں, میرے پاس علم ہے, اللہ کو پسند بالکل پسند نہیں ہے. یاد رکھ, چاہے وہ کتنا بڑا ڈاکٹر بنا, کچھ نہیں اللہ کے سامنے. کتنا بڑا عالم علامہ بن جائے, کچھ نہیں اللہ کے سامنے. وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا, قلیل بھی ہے ہمارا علم, اور اس میں بھول بھی کتنے گئے. کسی کو بھی پوچھو, مجھے خود پوچھو کہ مجھے کتنا یاد ہے. میں نے جتنا پڑھا اتنا یاد نہیں. میں نے تو بہت پڑھا الحمدللہ, لیکن یاد نہیں. تو ہمارا علم قلیل بھی ہے, علیل بھی ہے, بیمار ہے, بھولا ہوا ہے. تو ہم کیا دعویٰ کر سکتے ہیں؟ ہاں, تو یہ جو قلب ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے خواہش رکھی ہے. اب خواہش اور گوشت کے لوتھڑے کے ساتھ کیا نسبت, کوئی نہیں سمجھ سکا. میں نے کہا نا جاہل ہے, یہاں سے بات چلی. یہ بات کوئی دعویٰ کر ہی نہیں سکتا. کتنے علوم سے ہم ناواقف ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے قصداً ایسا فرمایا تاکہ کوئی دعویٰ نہ کرے اپنی بڑائی کا. تمہیں خود پتہ نہیں ہے اپنے اندر میں روح ہے, روح کا بھی تمہیں تو پتہ نہیں ہے. تم خود خواہش کرتے ہو, خواہش کا خود پتہ نہیں کہ اس کے اندر کیا کشش ہے, دل میں اور خواہش میں کیا نسبت ہے, تمہیں خود پتہ نہیں. تمہیں خود پتہ نہیں کہ پیٹ میں کیا ہے, کھانا جانے کے بعد کیا ہو رہا ہے, کوئی نہیں بتا سکتا. ہماری ذات کا بھی علم نہیں ہے, تو کائنات کا علم کہاں سے؟ یا اللہ, میں کیا بیان کروں کائنات کی چیزوں کو, اور اللہ تعالیٰ کو ذرے ذرے کا علم ہے. پوری دنیا میں کتنے درخت ہیں, کوئی گن نہیں, درختوں کو نہیں گن سکتا. جب درختوں کو نہیں گن سکتا, پتوں کو گن سکتا. لیکن اللہ کو پتا ہے کہ کتنے پتے. کلام مجید میں کتنے پتے روزانہ گرتے ہیں اس کی تعداد بھی معلوم ہے, اور کتنے پتے نہیں آتے وہ بھی معلوم ہے. پتا تو بڑا ہے, ریت کے ذرات کا علم ہے, پانی کے قطروں کا علم ہے. پوری دنیا میں جو بارش ہوتی ہے کتنے قطرے بارش ہوئی اس کا بھی پتا ہے, کہاں کتنی ہوئی اس کا بھی علم ہے. یہ ہے ہمارا اللہ. اب تعجب کی بات ہے, ایسے اللہ کو نفسانی خواہش کی خاطر چھوڑ دے میں ہم سے زیادہ محروم القسمت کون ہو سکتا. یہ مجھے بعد میں سمجھانا ہے کہ بیچ میں نے جملہ کہہ دیا. یہ نفسانی خواہش, ایک خواہش کی بنا پر ایسے اللہ کو چھوڑتے ہو. واقعیتاً ہمیں خود ڈوب مرنا چاہیے, خود احساس ہونا چاہیے کہ میں کیا کر رہا ہوں دنیا کے خاطر, نفس کے خاطر.
معمولی لذت کی خاطر اتنے بڑے اللہ، اتنے پیارے اللہ، اتنے رحیم کریم اللہ، اتنے شفیق مہربان اللہ، اس کو میں چھوڑ رہا ہوں اس نفس کی خاطر، ایک خواہش کی خاطر جنت کو چھوڑ رہا ہوں. یہ بات میں سمجھاتا ہوں، یہ بیچ میں کہہ دیا میں نے ضمناً. تو جو دل ہے اللہ تعالیٰ نے اس میں خواہش رکھی ہے، چاہت، عورت کی چاہت، پیسوں کی چاہت، دنیا کی چاہت، محبت، ماں باپ کی محبت، اولاد کی محبت، بیوی کی محبت، دوست احباب کی محبت، چیزوں کی محبت. دل چاہتا ہے. یہ جو چاہت ہے نا اس کو بولتے ہیں خواہش، اور اسی کو بولتے ہیں نفس. اب سمجھو، اسی کو بولتے ہیں نفس. اور ہمیشہ نفس بری خواہش کرتا ہے، گناہ کس خواہش کرتا ہے؟ اچھی نہیں. اچھی خواہش کے لیے مجاہدہ کرنا پڑتا ہے، سدھارنا پڑتا ہے. آپ کہو گے کہ ایسا کیوں بنایا اللہ؟ یہ تو امتحان ہے. اسی لیے تو اللہ نے پیدا کیا ہمیں امتحان کے لیے. دارالامتحان ہے کہ کون اپنے نفس کو سدھارتا ہے، کون اپنے نفس کو سنوارتا ہے، میرے قابل بناتا ہے. میرے قابل یعنی نفس کو سنوارو تاکہ میں آؤں مہمان بن کے. مومن کا دل میرا باغ ہے، باغ کو سنوارو تو میں آؤں گا. اس لیے بھیجا انسان کو، ورنہ بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ یاد رکھنا امتحان ہے. یہاں جو امتحان میں کامیاب ہوا انعام ملے گا جنت کی شکل میں، اللہ کی رضامندی کی. عجیب و غریب انعام ہے. کبھی سوچ لیا کرو کہ کیا انعام ہے. واللہ میں کہتا ہوں گناہ چھوڑنا، خواہش پر عمل کرنا آسان ہے، چھوڑنا خواہش پر عمل کرنے کو چھوڑنا آسان ہو جائے. کبھی سوچ لیا کرو. اور خواہش پر عمل کیا کیا سزا ہوگی اس کو بھی سوچ لیا کرو. جہنم کی شکل میں، آگ کی شکل میں، اور کیسی جہنم خطرناک، اللہ کی ناراضگی کی شکل میں، غضب کی شکل میں، ذرا سوچ لیا کرو. یہ سب بیچ میں ضمناً کہتا ہوں. یہ ساری تعلیم موجود ہے قرآن حدیث میں. اب سنو، میں پہلے آپ کو نفس سمجھا رہا ہوں. اور نفس کو سمجھانے کی نوبت کیوں آئی؟ شیطان کے وسوسے کو سمجھانے کے لیے کہ وسوسہ وہ کیسے ڈالتا ہے. نفس میں ڈالتا ہے، یعنی خواہش میں. تو نفس اس کو بولتے ہیں روح حیوانی. اور یہ کس سے پیدا ہوتا ہے معلوم؟ دنیا کی چیزوں سے، کھانے پینے سے، 4 چیزوں سے: آگ، پانی، مٹی، ہوا. اور یہ چاروں چیزیں دنیا کی ہے، زمین کی. اس کا کوئی تعلق آخرت سے نہیں ہے، اوپر سے نہیں. روح کا تعلق سیدھا اوپر سے ہے، عالم الگی سے ہے. اس کو خوراک کی کوئی ضرورت نہیں، نفس کو ضرورت ہے. یہ 4 چیزیں ہوگی تو نفس زندہ رہے گا. تو یہ روح حیوانی اس کو بولتے ہیں. نفس کو روح حیوانی بولتے ہیں. اور روح حیوانی بنتی کس سے ہے؟ ان 4 چیزوں سے. 4 چیزیں: حرارت، بلغم، سودا، صفرا. یہ 4 چیزیں. بلغم پانی سے، حرارت آگ سے، سودا ہوا سے، صفرا مٹی سے. یہ مستقل وہاں سے، ضمناً میں کہتا ہوں بیچ میں. اس سے روح حیوانی بنتی ہے، خواہش پیدا ہوتی ہے. اب میں آپ سے کہتا ہوں خوراک نہ ملے 1 مہینے تک، خواہش پیدا ہوگی کسی چیز کی؟ بتاؤ. یہ جتنے بھی گناہ کی خواہشیں ہوتی ہیں نا، ہمارے نفس کو ہم نے کھلا کھلا کر بہت تازہ کیا ہے، اس لیے خواہشیں پیدا ہوتی ہے غلط گناہوں کی. اس لیے مجاہدہ کرو، یہ معنی اس کا. اس کو پیٹ بھر کے مت کھلاؤ.
सुस्ती करेगा, सुला देगा आपको नमाज के वक्त में, गुनाहों में मुब्तला करेगा। जो पेट बना हुआ होता है ना, इसी को सूझती है गुनाहों की। जब पेट खाली होता कुछ नहीं होता, बाजू में लड़की खड़ी होगी ना, फिर भी नहीं देखेगा, कोई ख्वाहिशन नहीं है। तो ऐसा बनाओ अपने नफ्स को। हाँ, तो मैंने नफ्स समझाया, ये है रूह हैवानी। और नफ्स को अरबी में मुअन्नस इस्तेमाल किया जाता है और रूह को अरबी में मुज़क्कर इस्तेमाल किया जाता है। अब बगैर सुनना, दोनों का ताल्लुक हो गया। ऊपर से रूह आई, आलम सिफली से नफ्स, दोनों से ताल्लुक हो गया। अहले मारिफत हजरत, आरिफीन हजरत फरमाते हैं, आलम अलवी से जो रूह आई और आलम सिफली की जो रूह हैवानी है, ये रूह हैवानी रूह इंसानी की सवारी है, उस पर सवार। इसी बदन पर तो सवार है ये रूह, बदन ही ना हो तो रूह कहां से? तो रूह इंसानी सवार के मुशाबे है, रूह हैवानी सवारी के मुशाबे है। अब दोनों का ताल्लुक है, दोनों का ताल्लुक, एक है मुज़क्कर, एक है मुअन्नस। अब आपको ही मालूम है, जब मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों जमा होते हैं, आपको मैं समझाने के लिए मैं कहता हूं, दोनों का निकाह करा देते हैं, दोनों को मिला देते हैं। तो ऊपर से रूह इंसानी आई और दुनिया की रूह हैवानी, दोनों का निकाह करवा दिया, दोनों को जमा करवा दिया। रूह इंसानी मर्द है शोहर के दर्जे में, रूह हैवानी नफ्स औरत है बीवी के दर्जे में। अब दोनों मिले, रूह इंसानी यूं कहती है नेक अमल करो, अच्छे अखलाक अपनाओ। नफ्स यूं कहता है बुरे अमल करो, गुनाह करो। दोनों में रस्साकशी होती है, जो गालिब आ गया वो अमल वजूद में आएगा। रूह इंसानी रूह हैवानी पर गालिब आई, नेक अमल वजूद में आएगा। रूह हैवानी रूह इंसानी पर गालिब आई, बुरा अमल गुनाह वजूद में आएगा। ये कैसा है मालूम? हदीस में बगैर सुनना किस तरह मैं इंतिबात करता हूं, तत्बीक देता हूं, जोड़ता हूं, जो कनेक्शन कनेक्ट कैसे होता है वो बताऊं मैं आपको। हदीस में एक यहूदी आलिम ने सुना कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का दावा किया है। वो आया कि मैं ऐसे सवाल करूंगा, इसका जवाब नबी के अलावा कोई नहीं दे सकता। अगर सही जवाब दें तो मैं समझूंगा कि नबी। तो जितने सवाल थे वो सब नहीं बयान करता, एक बयान करता उसमें से। उसने एक सवाल ये किया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या वजह है कि कभी लड़का पैदा होता है कभी लड़की, क्या वजह है? अल्लाह ताला ने जवाब बताया, उसी वक्त सब जवाब दिए थे। फरमाया मियाँ बीवी आपस में जब मिलते हैं, दोनों का नुत्फा आपस में जमा होता है, तभी बच्चा पैदा हो सकता है। याद रखना, नुत्फा आगे पीछे हो जाए, मिले नहीं, बच्चा पैदा नहीं होगा। चाहे तुम पूरी जिंदगी आपस में बीवी के साथ मुलाकात करते रहो, सोहबत करते रहो, जाहिरी सबब जब तक आपस में नुत्फे नहीं मिलते। कलाम मजीद में इन्ना खलक़नल इंसान मिन नुत्फतिन अमशाज, हमने इंसान को मिले हुए नुत्फे से पैदा किया। मिले हुए, औरत का और मर्द का दोनों मिलते हैं। जब आपस में दोनों नुत्फे सोहबत के वक्त टकराते हैं तो जिसका कवि नुत्फा होगा दूसरे के नुत्फे पर गालिब आ गया,
اس کو دبا دیا. اگر مرد کا نطفہ قوی ہے اور اس کو دبا دیا اور اس سے اگر حمل ٹھہرے گا لڑکا پیدا ہوگا. یہ ظاہری سبب. اگر عورت کا نطفہ غالب آ گیا مرد کے نطفے پر لڑکی پیدا ہوگی. اب میں ضمناً بھی اس میں ایک بات کہتا ہوں, ضمناً بین القوسین کہتے ہیں نا, جو شکایت کرتے ہیں کہ تجھے تو صرف لڑکیاں پیدا ہوتی ہے, قصور عورت کا ہے یا تیرا ہے, اس لیے شکایت مت کرنا. تو کمزور پڑتا ہے. نہیں سمجھے میری بات؟ تو کیوں کمزور ہے؟ عورت طاقتور ہے تیرے مقابلے میں, اس لیے لڑکی پیدا ہوئی. بعض مائیں, ساسو مائیں بہت تانا دیتی ہے, بہت ستاتی ہے, ارے تیرے لڑکے کو کیا ہے, تیرے لڑکے میں کمزوری ہے, ان کو کیوں تانا دیتی ہے بیچاری کو؟ وہ ایک بات الگ ہے, اللہ کی طرف سے مقدر ہے, لیکن ظاہری سبب تیرے لڑکی کی کمزوری ہے. سمجھے یا نہیں سمجھے؟ ہاں, تو کلام مجید میں من نطفۃ امشاج, ضمناً ایک بات بھی کہہ دوں, مرد کا نطفہ کمر کے نیچے ہوتا ہے, ریڑھ کی ہڈی کے نیچے. عورت کا نطفہ چھاتی کے نیچے ہوتا ہے, یہاں سے نکلتا ہے اور اس کا پیچھے سے نکلتا ہے, دونوں جمع. اس لیے اس کو دل لگتی ہے عورت کو, مرد کو جلدی فارغ ہو جاتا ہے. یہ دونوں میں فرق. یہ کہاں ہے؟ کلام مجید میں, والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق النجم الثاقب ان كل نفس لما علیہا حافظ فلینظر الانسان. ارے دیکھو انسان کو, مما خلق, کس سے پیدا کیا گیا؟ من نطفہ, نطفے سے. خلق من ماء دافق, دافق کودنے والے نطفے, سرسر نہیں, کودنے والا. اس سے پیدا ہوتا ہے, اس سے پتا چلا سرسر نہیں ہونا چاہیے, بچہ پیدا نہیں ہوتا. تیری کمزوری. کلم ہے دافق, دافق یعنی کودنے والا. اللہ فرماتا ہے, اور یہ کودنے والا نطفہ کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ یخرج, نکلتا ہے, من بین الصلب والترائب, پیٹھ میں سے اور چھاتیوں میں سے, نیچے سے. اللہ فرماتا ہے من بین الصلب والترائب. یہ ضمناً میں نے بیچ میں بات کہی. تو روح انسانی سفر کر کے اوپر سے عالم سفلی میں دنیا میں آئی, اور آنے کے بعد اس کی سواری روح حیوانی دونوں کو ملا دیا, دونوں کی نکاح شادی ہو گئی گویا. اب کشمکش ہو رہی ہے دونوں میں. یہ میں نے مثال جو سمجھائی انسان کی نطفے کی, لڑکا اور لڑکی کی, یہ اب یہاں ملاؤ. اب دونوں کی کھینچا تانی ہو رہی ہے, رسا کشی ہو رہی ہے. روح انسانی اگر غالب آ گئی تو اب نماز کے لیے آؤ گے, آپ تلاوت کرو گے, آپ ذکر کرو گے, اور آپ بیان میں آئے. روح انسانی غالب آ گئی. تو روح انسانی جب غالب آ جاتی ہے نیک عمل وجود میں آتے ہیں. یعنی لڑکا گویا جس کو ہم بڑی نعمت سمجھتے ہیں, اور روح حیوانی جب غالب آ کر روح انسانی پر تو برے اخلاق و گناہ وجود میں آتے ہیں. عجیب. دوسری بات فرماتے ہیں, حدیث میں آتا ہے عورتوں کے بارے میں, مؤنث کے بارے میں, شاوروہن وخالفوہن, عورتوں سے مشورہ بھی کرو, ان سے پوچھ لو کیا مشورہ, لیکن ان کی مخالفت کرو, اسی میں خیر ہوگی. تو نفس مؤنث ہے, روح مذکر ہے, تو نفس جو آپ کو مشورہ دے, نفس کی جو چاہت ہو, حدیث سے یوں پتا چلا, ان کی مخالفت کرو, اسی میں خیر ہے. دونوں میں تطبیق سمجھے, یہ مطلب اس کا. تو
اب سمجھو یہ میں نے نفس کو سمجھایا. خواہش دل میں ہوتی، چاہت کسی چیز کے، چاہے اچھی ہو بری ہو، اس کو بولتے ہیں نفس. یاد رکھنا دل کے اندر ایک جمع ہوا خون ہے، سویدائے قلب اس کو بولتے ہیں، سویدائے قلب، لوتھڑا خون کا جمع ہوا، اس میں اللہ تعالیٰ نے خواہش رکھی. یا اللہ خون کا لوتھڑا ہے، کیسی خواہش. دیکھو نا آج کسی کو بادشاہ بننے کی خواہش، اور اس کے لیے کیا کیا کرنا پڑتا ہے، پاپڑ بیچنے پڑتے ہیں. کسی کو بڑا مالدار بننے کے لیے کیا کیا کرنا پڑتا ہے. اب اندازہ لگاؤ ہے اتنا، لیکن کیسے خواہش ہے، خواہشیں پوری نہیں ہوتی ہماری. یا اللہ ایک مکان بنایا، بہترین بنایا، تھوڑی مدت ہو گئی اور دوسری خواہش. کھانا کتنی خواہش، گھومنا تفریح کتنی خواہش، یہ چیز وہ چیز کتنی خواہش، معاف فرمانا یہ عورت وہ عورت کتنی خواہش. اس کو دیکھو اس کو دیکھو، پیٹرن نہیں بڑھتا، خواہش ہی نہیں پوری ہوتی. یہ ہے خواہش. یا اللہ کیسی خواہش، اس کو لگام دینی پڑے گی. تو نفس تو یہی چاہتا ہے، شیطان یہی چاہتا ہے. شیطان باہر سے آیا، نفس اندر کا ہے. یہ تو قریبی دشمن ہے، شیطان باہر کا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ارے شیطان کی کیا فکر کرتے ہو، تمہارے دو پہلو میں جو بیٹھا ہوا ہے، سارے دشمنوں میں سب سے بڑا دشمن ہے وہ ہے نفس. آدھا عدو فی بین جنبی النفس، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. یہ ہے ہمارا دشمن، کبھی اچھا چاہتا ہی نہیں. اب شیطان، اب اصل بات پر یہ دیکھو، مجھے نفس سمجھانے کے لیے کتنی لمبی تفصیل کرنی پڑی، میں نے سوچا بھی نہیں تھا، لیکن آ گئی باتیں سمجھانے کے لیے. اب سنو، شیطان نے یہ سب باتیں اس میں آ جائے گی، ہم یہ پڑھیں گے نا، اللہ سب سے بچا لے گا. میں کیا بیان کروں، اللہ کا کلام اتنا سا، اتنی سی چھوٹی سی سورت سمندر کو سمو لیا ہے. میں 5 اتوار سے سمجھا رہا ہوں نا، 1 گھنٹے کی مجلس، ابھی تک کچھ بیان نہیں کیا میں نے اس کے بارے میں. ابھی تو میں نے تفصیل نہیں سمجھائی، وسوسہ، شیطان، نفس، جتنا میں نے پڑھا اتنا بھی میں نے بیان نہیں کیا. ابھی تو یہ تو بہت ساری باتیں ہیں، سب بیان نہیں کہ ان کا گھبرا مت جانا. تو اب شیطان کیسی دیکھی باتیں سب، اس کے لیے ایک ہی علاج ہے، اللہ کی پناہ. اس لیے اللہ فرماتے ہیں محمد میری پناہ مانگو، میں آپ کو پناہ دے سکتا ہوں. ہاں تو شیطان جو ہے نفس کے ساتھ ملتی بھگت کرتا ہے. اگر ہم نے اصلاح نہیں کی تو نفس یہ گناہوں میں مبتلا کرے گا. نفس اندر کی چیز ہے، یہ بڑا دشمن ہے. اس کا مقابلہ ظاہری جو دشمن ہے اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جہاد سے واپس آ رہے تھے کفار سے مقابلہ کر کے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رجعنا من جہاد الاصغر الى جہاد الاکبر. یہ تو چھوٹا جہاد ہے، بڑے جہاد کی طرف آ رہے ہیں. 24 گھنٹہ نفس کے خلاف کرنا پڑتا ہے، نفس کی خواہش کو مٹانا پڑتا ہے. کون کامیاب؟ جو خواہش کو مٹا دیا وہ کامیاب. اب آپ ہی چلو سوچو ہم کتنے کامیاب ہوتے ہیں 24 گھنٹے میں. نفس کے مقابلے میں کون کرتا ہے، کون غالب آتا ہے؟ اس لیے حدیث میں ہے بہادر وہ نہیں ہے جو کسی طاقتور کو پچھاڑ دے، پہلوان تو وہ ہے اپنے نفس کو پچھاڑ دے. نفس کو پچھاڑو. صبح میں نیند آتی ہے، چاہے نیند آوے اٹھوں گا تہجد کے لیے، اللہ خوش ہوتا ہے. ایک مرتبہ جو مقابلہ کر لو، لے خود بھی
नींद भी कहाँ गायब पता भी नहीं चलेगा। ऐसा हो जाएगा नफ्स आदि तहज्जुद का, जिक्र का, तिलावत का, अब इसी में आपको मजा आएगा, इसी में लज्जत आएगी। जब कभी तहज्जुद छूटी बेचैन परेशान हो जाओगे, क्यों? नफ्स को हमने मजा चखा दिया। ये तो मजे का आदि, चाहे गुनाहों का मजा चखा, किसी ने नशे का मजा चखाया, अब नशे के बगैर चैन नहीं पड़ेगा। किसी ने मोबाइल में ड्रामे, गलत सब देखने का मजा चखाया, इसके देखे बगैर चैन नहीं पड़ेगा। अपने नफ्स को बाहर के खाने का मजा चखाया, अब बाहर के खाने में मजा आएगा, घर के खाने में कोई लुत्फ नहीं आएगा। इसलिए पहले से जरा ख्याल करो कि मैं अपने नफ्स को किस चीज का आदी बना रहा हूं। आखिरत का नुकसान तो नहीं है इसमें, हमारा बदन और दुनिया का तो नुकसान नहीं है। ये भी देखो, यह है इम्तिहान। बहुत समझने की बातें हैं, ये वसवसा में समझा रहा हूं सब। वो कैसे गुमराह करता है, क्यों? इसने तो पहले से ठान ली, पुख्ता इरादा है। शैतान का मकसद मैंने शुरू में कहा था दो है। जब से उसको अल्लाह ताला ने रांदे बारगाह किया, उसने कहा दो मकसद है मेरे। एक तो इंसान से इंतकाम लेना है, दूसरा अल्लाह से बगावत। अल्लाह जो गए एंटी अल्लाह, बस यूं समझो, अल्लाह का दुश्मन जो अल्लाह का इसके खिलाफ, और इंसान को गुमराह करना। और यूं कहता है मैं जिस तरह जहन्नम में जाऊंगा, ये अल्लाह तेरे बंदों को जहन्नम में लेकर जाऊंगा, इस इंसान को, आदम की औलाद को लेके जाऊंगा। इस आदम की बिना पर मुझे गुमराह होना पड़ा, इस आदम की बिना पर मुझे जन्नत से निकलना पड़ा, इस आदम की बिना पर मैं मलऊन करार दिया, इस आदम की बिना पर मरदूद हुआ। ये आदम न होता, मुझे सजदे का हुक्म न होता, मैं सजदे से इनकार न करता। इनकार करना सबब बना तेरी नाराजगी का, मरदूदियत का। लेकिन ये सब कुछ क्यों हुआ? आदम इंसान के बिना पर हुआ। इसलिए इस आदम से इंतकाम लेके रहूंगा, कयामत तक की मुझे मोहलत दे, आदम की औलाद को मैं जहन्नमी बना के रखूंगा। आज दुनिया में देखो शैतान क्या गुल खिलाता है, मुसलमानों में भी देखो कितने अच्छे हैं, बताओ तुम, कितने हक अदा करते हैं बताओ तुम, भाई बहनों का, माँ बाप का, पड़ोस का, रिश्तेदारों का, कितने अच्छे अखलाक है बताओ तो। ये सब शैतान की कारिस्तानी है, शैतान की कार्रवाई, ये सब कुछ ये है इंतकाम। चलो अलार्म बच गया। अब मैं समझा था किस तरह वो इंतकाम लेने की तदबीर क्या है उसकी। उलमा फरमाते 4 तदबीरें हैं। यहाँ से बात बाकी, वो बात भी बाकी है गुज़श्ता, मैं समझा कि इसको लाऊं यहाँ जोड़ दूं, लेकिन बात नहीं आई। लज्जत की 4 चीजें, किस तरह वो लज्जत में मुब्तला करता है शैतान और नफ्स, वो बात बाकी है। और इतने में बीच में दूसरी बात आ गई। चलो खैर, जो भी अल्लाह ने तौफीक दे कबूल भी फरमावे, और अल्लाह ताला हमें बचावे शैतान और नफ्स के शर से, बुराइयों से। वाखिर दावाना